أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي كان بينا وآدم بين الماء والطين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، بزرگان ملت و عزاداران شہدائے کربلا، میں نے جس آیہ کریمہ کو آپ کے ذہنوں کے حوالے پیش کیا ہے، اس میں خدا وند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، امت سے کہہ دیجئے کہ ہم اجر رسالت کچھ نہیں چاہتے، صرف یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اجر رسالت کچھ نہیں چاہتے، صرف یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو. عزیزان محترم، ایک سوال ہمارے ذہنوں میں یہ آئے گا، ایک سوال ذہنوں میں ہمارے یہ گونجے گا کہ اجر رسالت اللہ نے محبت اہل بیت کو کیوں قرار دیا؟ یعنی دنیا میں بہت ساری اشیاء تھی، مگر صرف یہ کہ اللہ نے اجر رسالت محبت اہل بیت کو کیوں قرار دیا؟ عزیزان محترم، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی شے میں یہ استطاعت ہے ہی نہیں کہ وہ اجر رسالت بن سکے. کیا بات ہے، بے شک. عزیزوں، سب سے پہلے ہمیں نبی کے نبوت کی عظمت اور وزن کا اندازہ لگانا پڑے گا. کیا کہنا پتا چل سکے کہ اللہ نے کیوں اجر رسالت محبت اہل بیت کو قرار دیا. عزیزوں، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا صدقہ ہے. کس کا صدقہ؟ اس پیغمبر کا صدقہ کہ جو سرداروں کہ جو انبیاؤں کا سردار ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو نبیوں کا امام ہے. یعنی اللہ نے اس پیغمبر کے نور کی بھیک سے اس دنیا کو واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے اپنے حبیب کے نور سے اس دنیا کی خلقت فرمائی. تو آپ ہی بتائیں کہ کیا یہ صدقہ اجر رسالت بنتا؟ نہیں میرے عزیزوں، ایسا ہرگز نہیں. یہ صدقہ کبھی اجر رسالت بن ہی نہیں سکتا. عزیزوں، یہ دنیا بھلے ہی ہماری نظروں میں بڑی عظیم جگہ ہو، بڑی حسین و جمیل جگہ ہو، مگر اللہ کی نظروں میں اس دنیا کی بساط، اس دنیا کی حیثیت سوائے مکھی کے پر کے برابر کیا کہنا مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں اللہ کی نظروں میں. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ اس دنیا کو کبھی نمرود، کبھی شداد اور کبھی فرعون کے ہاتھوں میں کیا بات ہے، کیا کہنا کر رہے تھے اور رحمت الہی انہیں دیکھتی رہی. کیوں؟ صرف اس لیے کہ ارشاد ہو رہا ہے قل متاع الدنیا قلیل. اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، کہہ دیجئے کہ دنیا کا سرمایہ قلیل ہے. عزیزان محترم، سب سے پہلے ایک معمولی نبی کے عظمت کا اندازہ لگایا جائے، پھر اس کے بعد یہ پتا چلے گا کہ خاتمیت یعنی پیغمبر یعنی آخری نبی کا کیا مرتبہ ہوگا، ان کی رسالت کا اجر کیا ہوگا. عزیزان محترم، آئیے چلتے ہیں بازار مصر میں، کہ بازار مصر ہے اور بازار مصر میں جناب یوسف علیہ السلام فروش ہو رہے ہیں، بک رہے ہیں. کیا کہنا. ایک ترازو ہے، ترازو کے ایک پلے پر جناب یوسف علیہ السلام اور دوسرے پلے پر عزیز مصر کا خزانہ رکھا ہوا ہے. اور اگر بدل کے کہا جائے تو ایک پلے پر نبوت ہے اور دوسرے پلے پر کیا بات ہے، سبحان اللہ.
اب بہت پریشان ہوا عزیز مصر، یعنی اس نے جب بھی ترازو اٹھایا تو ہر مرتبہ خزانے کا وزن ہلکا ہوتا اور نبوت کا وزن یعنی جس پر جناب یوسف علیہ السلام تھے اس کا وزن ہر مرتبہ بھاری ہوتا، جس کی وجہ سے وہ نیچے آتا اور خزانے کا پلہ ہر مرتبہ اٹھ جاتا۔ بہت پریشان ہوا، حالانکہ جناب یوسف علیہ السلام معمولی نبی تھے، یعنی نبی اولو العزم نہیں تھے، مگر پھر بھی اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ میرے نبی کے مقابلے مال دنیا آئے۔ کیا کہنا، جناب یوسف نے اس کی پریشانی دیکھی، عزیز مصر کی پریشانی دیکھی تو کہا سن میں ترکیب بتاتا ہوں، ایسے تو مجھے کبھی نہیں خرید سکے گا، تو ایک کاغذ لا اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کر اور اس خزانے کی جگہ اسے رکھ دے۔ لہذا اس نے ایسا ہی کیا، ایک کاغذ لیا، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا اور خزانے کی جگہ رکھ دیا۔ اب عزیزان محترم پہلے کیا تھا؟ پہلے تھا نبوت کے مقابلے مال دنیا، اب کیا ہے؟ ایک پلے پر نبوت ہے اور دوسرے پلے پر الوہیت۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا کہنا۔ حال میں الوہیت کا درجہ نبوت سے بہت بلند ہوگا۔ عزیزان محترم اب جب اس نے ترازو اٹھایا، اب جب اس نے تولنے کے لیے ترازو اٹھایا تو کیا دیکھا کہ جس پر جناب یوسف علیہ السلام تھے اس کا وزن کم تھا اور جس پر کاغذ تھا اس کا وزن زیادہ تھا۔ لہذا اللہ نے یہاں یہ بتایا کہ دیکھو مال دنیا ایک معمولی نبی کے مقابلے نہ آ سکا، پھر خاتمیت کا اجر مال دنیا کیا بات ہے۔ عزیزان محترم اللہ نے دنیا کو خلق کیا پیغمبر کے صدقے میں، اللہ نے آسمان کا شامیانہ لگایا کس کے صدقے میں؟ پیغمبر کے صدقے میں۔ زمین کا فرش بچھایا پیغمبر کے صدقے میں۔ آفتاب و مہتاب کی قندیلیں روشن کی پیغمبر کے صدقے میں۔ یہ چرند، یہ پرند، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ گھٹائیں، یہ چڑیوں کا چہکنا، سب کے سب پیغمبر کے صدقے میں پیدا کیا۔ عزیزان محترم اب آپ ہی بتائیں یہ صدقہ کیا اجر رسالت بنتا؟ نہیں میرے عزیزوں، یہ صدقہ اجر رسالت کبھی نہیں بنتا۔ یہ کرم ہے محبت اہل بیت علیہ السلام کا کہ جنہوں نے اجر رسالت بن کر دنیا کی لاج رکھ لی۔ کیا بات ہے، واہ واہ، کیا بات ہے۔ پیغمبر کی رسالت کا اجر بنتی۔ لہذا اب مجھے کہنے دیجئے کہ جو مرتبہ نبی کے نبوت کا ہے وہی مرتبہ محبت اہل بیت کا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی نعرہ حیدری یا علی۔ جو مرتبہ نبی کے نبوت کا ہے، جو وزن نبی کے نبوت کا ہے وہی مرتبہ وہی عظمت محبت اہل بیت کی بھی ہے۔ اب عزیزان محترم ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سماعت کے حوالے میں کرنا چاہوں گا کہ قرآن کی سورہ الکہف میں خدا نے یہ ارشاد فرمایا، یہ واقعہ تحریر کیا کہ ایک مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے علم پر بڑا غرور ہو گیا۔ کیا کہنا، کہنے لگے کہ مجھ سے زیادہ عالم اس دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ لہذا عزیزوں یاد رکھیے گا کہ اللہ کو ہر چیز برداشت ہے مگر یہ کہ کسی کا تکبر، کیا بات ہے، برداشت نہیں ہے۔ اب جیسے ہی جناب موسیٰ علیہ السلام نے گھمنڈ کیا، غرور کیا، اللہ نے فوراً حکم دیا کہ موسیٰ جاؤ اور خضر سے ملاقات کرو تاکہ تمہیں اپنے علم کا اندازہ ہو جائے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ اللہ کا حکم ادھر ملنا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عزم مسمن کیا اور چل دیے جناب خضر علیہ السلام کی طرف، اور دیکھا اور اللہ نے جو نشانیاں انہیں بتائی تھی پہچاننے کے لیے جناب خضر کو وہ انہیں مل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ جناب خضر ایک سفید چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں، گئے قریب گئے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قریب جا کر کہ یا حضرت خضر میں آپ سے وہ خصوصی علم حاصل کرنے آیا ہوں کہ جو خدا نے آپ کو عطا کیا ہے، کیا کہنا، لہذا مجھے اپنی صحبت میں رہنے کی اجازت دیجیے۔ اب جناب خضر نے یہ فرمایا کہ دیکھو موسیٰ تم میرے ساتھ رہو، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ میرے معاملات بڑے مشکل ہیں، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، چونکہ تمہارے اندر علم کی کمی ہے تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اب جناب موسیٰ نے فرمایا کہ یا حضرت خضر مجھے ایک موقع دیں اور اگر اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کے ساتھ صبر کروں گا اور آپ کے کسی معاملات میں کسی عمل میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ لہذا جناب موسیٰ کے بار بار اصرار کرنے پر جناب خضر تیار ہو گئے اور کہا ٹھیک ہے موسیٰ تم میرے ساتھ چل سکتے ہو مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ میں کچھ بھی کروں، میں کوئی بھی عمل انجام دوں، کوئی بھی معاملات کروں،
मगर तुम उसमें दखल अंदाजी या एतराज नहीं करोगे, यहाँ तक कि मैं खुद भी ना तुम्हें बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। अब अज़ीज़ान मोहतरम जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम राजी हो गए। अब दोनों चले साथ में। चलते चलते एक दरिया पड़ता था कि जिसे उन्हें पार करना था। अब उस दरिया का कश्तीबान जो कश्ती वाला था वो जनाब खिज़र को जानता था, लिहाजा उसने जनाब खिज़र को और मूसा को कश्ती पर सवार कर लिया और उसने किराया भी नहीं लिया। अब जब दोनों दरिया के उस पार पहुंचने लगे कश्ती के, तो जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि असे के सहारे से कश्ती का फड्डा एक तोड़ दिया। क्या बात है। या कश्ती में ऐब लगा दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या कि पानी कश्ती के अंदर आने लगा, पानी कश्ती के अंदर आने लगा। अब ये देखते ही जनाब मूसा अलैहिस्सलाम बेसाख्ता बोल पड़े कि या हज़रत खिज़र, ये आपने क्या किया, ये सारे मुसाफिर डूब जाएंगे, लिहाजा आपने ये गलत किया। इस बेचारे ने तो आपसे उजरत भी नहीं ली, किराया भी नहीं लिया, मगर आपने इस कश्ती को नुकसान पहुंचाया, लिहाजा आपने ये गलत किया। अब जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने पलट कर जवाब दिया, मूसा मैंने क्या तुमसे कहा नहीं था? सुभान अल्लाह। क्या बात है। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे और बोल उठोगे? देखो इस बार भी तुमने बोल दिया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने माफ़ी मांगा, कहा या जनाब खिज़र मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए और एक मौका और दीजिए, मैं भूल गया था। ठीक है, जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने माफ़ कर दिया। अब दोनों आगे चले। आगे चलते चलते एक मैदान पड़ता था जहाँ उन्होंने देखा कि चंद बच्चे खेल रहे थे। उसमें एक बड़ा हसीन बहुत खूबसूरत बच्चा था, जिसे क्या किया कि जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को पकड़ा और उसे कत्ल कर दिया। अब इस मर्तबा भी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया और बेसाख्ता बोल पड़े कि जनाब खिज़र आपने ये गलत किया, आपने इस मासूम की जान ली, इस बेचारे का खता क्या था, इसकी गुनाह क्या थी, आपने बेवजह ही इसे कत्ल कर दिया, लिहाजा आपने गलत किया। अब जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने पलट के कहा कि मूसा मैंने क्या तुमसे नहीं कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे, कि चूंकि तुम्हारे अंदर इल्म की कमी है तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे, इस बार भी तुमने बोल दिया। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने माफ़ी मांगा, या हज़रत खिज़र मुझे इस मर्तबा माफ़ कर दीजिए और अगली बार अगर मैंने गलती की, अगली बार मैंने अगर दखल अंदाजी की तो आप मुझे अपने से अलग कर दीजिएगा, जुदा कर दीजिएगा। ठीक है, इस मर्तबा भी राजी हो गए जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम और आगे चले। आगे चलते चलते एक बस्ती में पहुंचे कि जिसका नाम करीना नासरा था, जहाँ पे उन्होंने चाहा कि किसी घर में क़याम करें, किसी घर में मेहमान बने। क्या किया, घर में गए, एक घर में गए और चाहा कि वहाँ मेहमान बन के एक रात के लिए रुक जाएं। उन्होंने सवाल किया कि ए घर वालों, मैं तुम्हारा मेहमान बनना चाहता हूँ एक दिन के लिए, लिहाजा हमारे खाने पीने का तुम इंतज़ाम करो, क्योंकि हम तुम्हारे यहाँ मेहमान हैं। अब उन्होंने पलट कर जवाब दिया कि देखिए हमने तो आपको बुलाया नहीं है, हमने तो आपको मेहमान बनाया नहीं, चूँकि आप खुद ही हमारे यहाँ आए हैं, आप खुद ही अपने खाने पीने का इंतजाम करिए। अब दोनों चल दिए वहाँ से, क्योंकि वहाँ से इनकार हो गया। सोचा कि चलो किसी बाग में जाकर सो जाएंगे, आराम करेंगे। अब चलते चलते उसी बस्ती में एक गली पड़ती थी, जहाँ उन्होंने क्या देखा कि गली में एक दीवार थी जो बड़ी खस्ता हालत में थी, कि एक मामूली धक्के से भी वो दीवार गिर जाती। अब क्या किया, जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने जल्दी से उस दीवार की मरम्मत कर दी। अब इस मर्तबा भी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया और फरमाया, कहा या हज़रत खिज़र आपने ये गलत किया, अगर हम चाहते तो इससे उनका अज्र ले सकते थे, बदला ले सकते थे। उन्होंने हमें अपना मेहमान बनाना भी गवारा नहीं किया और आप हैं कि उनकी दीवार की मरम्मत कर रहे हैं। अब जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है मूसा, अब यहाँ से हमारे और तुम्हारे रास्ते अलग होते हैं, अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, मगर सुन लो उससे पहले कि मैंने वो 3 काम जो अंजाम दिए वो मैंने क्यों किया। पहला काम मैंने क्या किया, पहला काम मैंने किया कि कश्ती में ऐब लगा दिया, या कश्ती में मैंने सुराख कर दिया, फड्डा उसका तोड़ दिया, जिसकी वजह से उस कश्ती में ऐब हो गया। वो मैंने क्यों किया, चूंकि वो जो कश्ती थी वो 2 मिस्कीन बच्चों की कश्ती थी, कि क्या बात है। घर का चूल्हा उसी कश्ती के पैसों से चलता था, कि जिनके घर का खर्चा उसी कश्ती से चलता था। और दरिया के किनारे किनारे एक जालिम बादशाह आ रहा था, कि जो लोगों की कश्तियां जब्त कर रहा था। अब मैंने उसमें ऐब इसलिए लगा दिया कि वो बादशाह अगर इस कश्ती को देखेगा तो इसे टूटी हुई देखकर छोड़ देगा। क्या कहना, वाह, बेशक सुभान अल्लाह। थोड़ी सी मरम्मत करके या थोड़े से पैसे उसमें लगाकर फिर से उसे सही कर लेगा, और उन बच्चों का खर्चा, उन बच्चों के घर का चूल्हा फिर से इसी कश्ती के पैसों से चलने लगेगा। अब तुम बताओ, मैंने ये सही कहा, मैंने ये सही किया या मैंने ये गलत किया। जनाब मूसा ने कहा, या हज़रत खिज़र आपने ये सही किया, बिल्कुल सही किया आपने।
اب دوسرا کام میں نے کیا انجام دیا؟ دوسرا کام میں نے کیا کہ اس بچے کو میں نے قتل کر دیا، اس بے خطا بے گناہ بچے کو میں نے قتل کر دیا۔ وہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ اس بچے کے والدین بڑے مومن تھے، بہت پرہیزگار، بہت صالح تھے اس بچے کے والدین، اور اس بچے کو بڑا ہو کر بہت برا نکلنا تھا، لہذا اس وجہ سے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، اور اللہ اس کے بدلے انہیں اور بہتر اولاد عطا فرمائے گا۔ اور علماء تفاسیر نے یہ لکھا بھی کہ اللہ نے اس بچے کے بدلے ان کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائی کہ جس کے نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ نے اس بچے کے بدلے ان والدین کو ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی کہ جس کے نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ جناب خضر نے سوال کیا، موسیٰ بتاؤ میں نے یہ صحیح کیا یا غلط کیا؟ جناب موسیٰ نے کہا یا حضرت خضر آپ نے یہ بالکل صحیح کیا، آپ نے یہ بالکل صحیح کیا۔ اب تیسرا کام کیا تھا؟ تیسرا کام میں نے اس دیوار کی مرمت کی، اس خستہ حال دیوار کی میں نے مرمت کی۔ وہ میں نے کیوں کیا؟ سنو، وہ دیوار جو تھی 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی کہ جن کا باپ بڑا مومن تھا، بہت پرہیزگار، بہت صالح تھا، اور اس باپ نے اپنے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے خزانے کو دفن کیا تھا۔ اب دیکھیے، اگر دیوار گر جاتی تو 2 ہی صورتیں پیدا ہوتی، یا تو وہ بچے خود اس خزانے کو حاصل کر لیتے، اس خزانے کو نکال لیتے، یا محلے والے اس خزانے کو لوٹ کر لے جاتے۔ اور اگر بچے اس خزانے کو پا بھی لیتے، حاصل بھی کر لیتے، تو اس خزانے کو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ان کی عمر اس قابل نہیں ہوئی کہ وہ خزانے کو نکال کر اپنے مصرف میں استعمال کر سکیں۔ کیا بات ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے لہٰذا اگر وہ بچے اس خزانے کو پا بھی لیتے تو اسے کھیل کود میں ضائع کر لیتے اور ان کے ہاتھ کچھ نہ لگتا۔ اس دیوار کی مرمت میں نے اس لیے کر دی کیونکہ یہ دیوار اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ان بچوں کی عمر وہاں تک نہ پہنچ پائے کہ اس خزانے کو نکال کر اپنے مصرف میں استعمال کر سکیں، اپنے لیے استعمال کر سکیں۔ لہٰذا اس وجہ سے میں نے اس دیوار کی مرمت کی۔ بتاؤ میں نے یہ صحیح کیا یا غلط کیا؟ جناب موسیٰ نے کہا یا حضرت خضر آپ نے یہ بالکل صحیح کیا۔ اب عزیزان محترم، ہمارے ہاں دستور کیا ہے کہ اگر کوئی بزرگ دنیا سے جانے لگتا ہے نا تو چھوٹے بچوں کو یا چھوٹوں کو بڑوں کے حوالے کر کے جاتا ہے، نہ کہ بڑوں کو چھوٹوں کے حوالے کر کے جاتا ہے۔ مگر عزیزان محترم، جب ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر دنیا سے تشریف لے جانے لگے، دنیا سے رحلت فرمانے لگے، تو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ علی کو اور حسنین جو کہ ابھی بچے ہیں انہیں ان کے حوالے بوڑھے صحابیوں کو کر کے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ صحابیوں کو کر کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے ان کا مرتبہ کیا ہے۔ کیا کہنا؟ محترم، کسی نے مگر پلٹ کر رسول سے سوال نہیں کیا، کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ رسول سے آ کر سوال کرتا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ غلط کیا، آپ کو انہیں ہمارے حوالے کر کے جانا چاہیے تھا، نہ کہ ہمیں ان کے حوالے کر کے جانا چاہیے، لہٰذا آپ نے یہ غلط کیا۔ عزیزان محترم، کیوں کسی نے سوال نہیں کیا؟ کیونکہ سب جانتے تھے کہ ان کا مرتبہ، ان کی عظمت کیا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ بچے کوئی معمولی بچے نہیں ہیں، یہ بچے وہ بچے ہیں کہ جو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ علی ہیں کہ جو زمین سے زیادہ آسمان۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ یا سبحان اللہ۔ سبھی صحابی جانتے تھے کہ ان بچوں کا مرتبہ اور عظمت ان کی کیا ہے، مگر کیا ہے کہ جانتے سب تھے مگر سمجھا کسی نے۔ عزیزان محترم، ادھر رسول کی آنکھ بند ہونا تھا کہ اہل بیت پر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ بہت ظلم ہوا اہل بیت علیہ السلام پر، بہت ظلم ہوا۔ عزیزان محترم، آج میرا جی چاہتا ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کے مسائل پیش کروں، اس مظلوم کے مسائل پیش کروں کہ جس کا لقب ہے ابو الفضل۔ عزیزان محترم، مولا عباس 4 بھائی تھے اور چاروں بھائی کربلا میں شہید ہوئے۔ عزیزوں، مولا عباس کی شجاعت کا ذکر تو ہمیں بہت ملتا ہے، مگر مولا عباس فضائل کے ہر اعتبار سے بہت اعلیٰ مرتبہ تھے۔ عزیزوں، مولا عباس فضائل کے ہر اعتبار سے بہت اعلیٰ مرتبہ تھے، مگر شہرت کس کو ملی؟ شہرت یا ان کی شجاعت کی ہے یا پھر مولا عباس کے وفا کی شہرت ہے۔ کیا کہنا؟ مگر فضائل کے ہر اعتبار سے مولا عباس بہت بلند تھے، اسی لیے اللہ نے ان کی کنیت، ان کا لقب ابو الفضل رکھا۔ ابو الفضل سے مراد یہاں جناب فضل نہیں ہے، جناب فضل ان کے بیٹے تھے، مگر یہ ہے کہ یہ لقب
یہ لقب جو انہیں ملا یہ انہیں ان کی بیٹی کی وجہ سے نہیں فضائل کی وجہ سے ملا. ابل فضل یعنی فضائل کا باپ عباس. سبحان اللہ. بے شک. عزیزان محترم مگر یہ ہے کہ جس کے فضائل بہت زیادہ ہوتے ہیں نا مصائب بھی اس کے اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. عزیزوں جب مولا عباس کی خبر مدینے میں آئی جب بشیر نے یہ صدا دی کہ اللہ قتل الحسین بکربلا تو جناب ام البنین بہت ضعیف ہو چکی تھی. انہوں نے کیا کیا جب انہوں نے یہ ابتدا سنی تو فوراً برقع پہنا اور فضل کو ساتھ میں لیا اور اپنا عصا اٹھایا اور فضل سے کہا اپنے پوتے سے کہا کہ بیٹا مجھے مسجد نبوی تک لے چلو, مجھے کچھ دیر کے لیے مسجد نبوی تک لے جاؤ. اب گئی جناب ام البنین مسجد نبوی پر پہنچی. مسجد نبوی میں پہنچی, وہاں جا کر بشیر سے سوال کیا اے بشیر کون سا حسین مارا گیا؟ جناب بشیر نے فرمایا کہ اے بی بی آپ کو نہیں معلوم رسول اللہ کا نواسا حسین مارا گیا, علی کے دل کا چین حسین مارا گیا, فاطمہ کا نور عین حسین مارا گیا. اب جناب ام البنین ماں تھی نا مولا عباس کی, کہا اے بشیر میں کیسے مان لوں کہ عباس کے رہتے ہوئے حسین مارا گیا؟ اے بشیر میں کیسے مان لوں کہ میرا عباس موجود تھا اور حسین مارا گیا؟ عزیزان محترم بشیر نے کہا کہ نہیں بی بی مولا عباس پہلے ہی شہید ہو گئے تھے. اس کے بعد جناب حسین کی مولا حسین کی شہادت ہوئی. پہلے مولا عباس شہید ہوئے, اس کے بعد امام حسین نے شہادت پیش کی. اب جناب ام البنین نے کہا کہ کیا مولا عباس جنگ نہ کر سکے؟ عباس علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا. عزیزان محترم یہ سننا تھا کہ بشیر نے فرمایا کہ نہیں کہ بی بی نہیں جنگ کی بات نہیں ہے, مگر یہ کہ جب عباس کے سر پر گرد لگا نا تو عباس گھوڑے کی پشت پر ٹھہر نہ سکیں, عباس گھوڑے کے پشت پر ٹک نہ سکیں اور وہ زمین پر آ گئے. اب جہاں پہ ام البنین نے فرمایا اے بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا, تو عباس کو نہیں جانتا. میرا عباس ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا عباس گرد کا وار نہ برداشت کر سکے, کہ میرا عباس گرد کا وار نہ روک سکے. اب جناب ام البنین نے فرمایا, جناب بشیر نے فرمایا کہ اے بی بی جب مولا عباس کے سر پر گرد لگا نا تو عباس کے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے. عزیزان محترم یہ سننا تھا کہ بی بی زمین پر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی اور دونوں ہاتھ سے ماتم کرنے لگی. فرمایا ہائے مظلوم عباس, ہائے عباس. بی بی یہ کہہ کے رونے لگی اور جناب بشیر علیہ السلام نے جناب بشیر نے یہ کہا بی بی سے کہ بی بی ابھی تک تو آپ نہیں روئی تھی مگر اب ایسا کیا ہوا جو آپ رونے لگی؟ بی بی نے فرمایا اے بشیر تو کہہ رہا ہے نا کہ میرے عباس کے بازو نہیں تھے, میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جب کوئی شہر سوار گھوڑے سے زمین پر آتا تھا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا دیتا تھا. اے بشیر مجھے بس اتنا بتا دیں کہ جب میرا عباس گھوڑے سے زمین پر آیا تو پہلے اس کا چہرہ زمین پر آیا یا سینہ زمین پر آیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون.